محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرۃ بن بردزبہ بن بزبہ الجوفی البخاری رحمہ اللہ ونفعنا بعلومہ آمین۔ باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقولہ رب زدنی علما۔ اس کے متصل بعد نہ کوئی حدیث مسند ہے، نہ اسی کے پیچھے کوئی اثر صحابی، نہ اثر تابعی، اور اس آیت کے متصل بعد پھر دوسرا باب شروع ہو گیا۔ جمعرات کے دن میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں یہی عرض کیا تھا کہ یہ باب بلا حدیث مسند ہے، اور اس کے وجوہات میں نے کچھ بیان بھی کیے تھے، اس کا پھر اعادہ بھی کر دیتا ہوں۔ اور کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ایک مرتبہ سمجھنے کی ہیں، باقی جگہوں میں اشارہ ہی کرنا پڑتا ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جس طرح آپ نے باب بلا ترجمہ کی توجیحات سنی تھیں، اس طرح یہ باب بلا حدیث مسند کی بھی توجیحات اس طرح ہیں۔ چنانچہ آپ یہ سمجھیں کہ اس قسم کی جگہ جہاں باب بلا حدیث مسند ہوتا ہے اور امام اگر کوئی آیت کریمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ایک توجیہ یہ ہے کہ امام آیت کریمہ پر اکتفا فرماتے ہیں کہ بس میرے مسئلہ کے لیے یہی آیت ہی کافی ہے اور ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے۔ ایک جواب یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امام آیت کریمہ لا کر کے اس آیت کے تفسیر میں جو ایک حدیث وارد ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا استدلال تفسیر والی حدیث سے ہے، اگرچہ وہ روایت ضعیف یا شرطوں کے مطابق نہیں، تاہم آیت کریمہ سے اس حدیث کی تائید ہو جاتی ہے، لہذا میرا استدلال اس حدیث سے ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ معنی استدلال یا تو امام کہتے ہیں کہ آیت کریمہ سے استدلال پر اکتفا فرماتے ہیں، یا دوسرا جواب یہ کہ آیت کریمہ کے تفسیر میں جو وارد حدیث ہوتی ہے امام لفظ باب کا لا کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے گویا بتاتے ہیں کہ میرا استدلال اس آیت کے تفسیر میں آنے والی حدیث سے ہے، اور وہ حدیث اگرچہ امام کے شرطوں کے مطابق نہیں، تاہم آیت کریمہ سے اس حدیث کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے، لہذا میرا اس حدیث سے استدلال ہے۔ دو، اور تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ان مقامات میں امام صاحب نے بیاضی چھوڑی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ یہاں کوئی حدیث مسند لاؤں گا، لیکن لانے کا اتفاق نہ ہو سکا، بس وہ بات رہ گئی۔ بعد میں آنے والے حضرات نے دوسرے باب کو پہلے باب سے ملا دیا تو درمیان میں بیاضی ختم ہو گئی۔ تو تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل میں تھوڑی سی بیاضی 2 یا 3 لائنوں جتنی ایک مقدار یا 4-5 لائنوں جتنی مقدار بیاضی تھی، اور پھر کاتبین نے ناسخین نے آنے والے باب کو اس باب سے ملا دیا، بیاضی ختم ہو گئی۔ 3 یا چوتھا جواب اس معاملے میں یہ دیا جاتا ہے کہ بھئی امام کو یہاں حدیث لکھنی تھی، لیکن شرطوں کے مطابق کوئی حدیث ملی نہیں، شرطوں کے مطابق کوئی حدیث نہیں ملی، اس لیے امام صاحب نے یہاں کسی حدیث کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور 5واں جواب اس کے بارے میں یہ دیا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ امام بلا حدیث مسند ایک ترجمہ رکھتے ہیں اور حدیث مسند ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ غور کریں گے تو آگے پیچھے کوئی ترجمہ ہوتا ہے کہ اس ترجمے سے یہ ترجمہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔
آگے پیچھے کوئی ترجمہ ہوتا ہے کہ اس ترجمے سے یہ ترجمہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ 5 قسم کے جوابات دیے گئے ہیں، عموماً مختلف جگہوں میں ان 5 میں کوئی جواب چلتا ہے۔ بالخصوص یہاں یہ جو باب امام نے رکھا ہے تو یہاں کون سی وجہ ہے کہ حدیث مسند کو ذکر نہیں کیا، اس کے لیے بھی چند جواب ہیں۔ ایک جواب تو علامہ عینی نے دیا ہے۔ علامہ عینی تو کہتے ہیں کہ جی یہاں باب فضل علم ہے ہی نہیں، یہ کسی کاتب نے لکھ دیا، باب فضل علم تو آگے آ رہا ہے، یہ باب و فضل علم یہاں پہ ہے نہیں۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا جواب اس کے بارے میں یہ دیا گیا کہ امام فرماتے ہیں کہ فضیلت علم کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں، چنانچہ یہ کتاب العلم میں آگے آپ دیکھیں گے مسلسل کئی ابواب کے تحت جن احادیث کا امام نے ذکر کیا ہے، ایک ایک کو آپ لیں تو ہر ایک حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس باب فضل علم میں حدیث لاؤں تو کون سی لاؤں؟ تو بے شمار حدیثیں ہیں، تو امام نے حدیث نہ لا کر کے گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ایک حدیث تو ہے نہیں میں لاؤں۔ فضیلت علم جو ہے کسی ایک حدیث سے مختص نہیں، کوئی کسی ایک حدیث میں بند نہیں، یہ بے شمار احادیث سے مسئلہ ثابت ہے، لہذا یہاں میں کس کو لا کے کس کو لاؤں، اس لیے کوئی حدیث ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر بالخصوص میں نے عرض کیا جو جوابات ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہے علامہ عینی کی تحقیق کے مطابق باب ہی نہیں، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام نے بے شمار احادیث کی وجہ سے یہاں کوئی خاص حدیث کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر کرتے تو پھر فضیلت ایک حدیث میں بند ہو جاتی، جبکہ فضیلت کا معاملہ بے شمار احادیث سے ثابت ہے، اس لیے کوئی حدیث ذکر نہیں کی۔ تیسرا جواب یہاں پر یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اصل میں امام یہ جو باب رکھا ہے تو اب اس کے لیے مستدل وہ باب مقرر کی حدیث ہے، باب مقرر کی حدیث ہے، یعنی عبداللہ بن عمر کی وہ روایت جو آگے ایک باب امام نے پھر رکھا ہے، باب فضل العلم، یہ بھی ہے باب فضل العلم، تو آگے باب مقرر آ رہا ہے جس پر سوال بھی ہوگا کہ یہاں تو باب میں تکرار ہے، جب امام کو دعویٰ یہ ہے کہ میں اپنے کتاب میں لا ادخل فیہ معاد، کہ میں اپنے کتاب میں تکرار نہیں کرتا ہوں، اور نہ ترجمے میں تکرار ہوتا ہے نہ متن میں، لیکن آگے الباب المقرر آ رہا ہے، الباب المقرر میں عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ باب اس سے ثابت ہو رہا ہے، یعنی اصل میں وہ حدیث یہاں تھی، ناسخین کی مہربانی ہے کہ پھر باب مقرر میں اس کو داخل کر دیا، ورنہ وہی حدیث حقیقت میں اس باب کی تھی۔ تو تیسرا جواب اس مقام کا تیسرا جواب یہ دیا گیا۔ چوتھا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں باب لاحق میں جو حدیث آ رہی ہے